فؤاد شغوف إلى ربه. السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ویلکم بیک. میں بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن جمعے والے مبارک دن کی مناسبت سے جو ہمارے حدیث کا سلسلہ ہے اسے جاری رکھتے ہیں. آج ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے، احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے، اس کی 11ویں نمبر حدیث کی باری ہے. لیٹس jump into hadith and let's dive deep into it انشاءاللہ تعالی. تو حدیث کے روات کو میں ذرا سکپ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتا ہوں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ. حضرت ابی بردہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا انہ شہد ابن عمر رضی اللہ عنہ ورجل یمانی یطوف بالبیت. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اور ایک یمنی شخص کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے. حمل امہ وراء ظہرہ. اس یمنی شخص نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پر، بوڑھی اماں تھیں، ان کو اپنی پشت پر سوار کیا ہوا تھا. یقول، اور یہ شعر پڑھتے ہوئے طواف کر رہا تھا، انی لہا بعیرها المذلل. میں ان کا ذلیل اور میں ان کا ذلیل یعنی عاجزی اور انکساری والا میں ان کا اونٹ ہوں. ان اذعرت رکابها لم اذعری. اگر ان کی سواری کو ڈرایا گیا تو بھی میں نہیں ڈروں گا. یعنی تھکاوٹ سے اور بہادری کے ساتھ، وہ جوش کے ساتھ اپنی والدہ کو طواف دیتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہا تھا. اصل میں عربوں کی عادت تھی، وہ اشعار پڑھتے تھے اکسانے کے لیے، خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو یہ موٹیویشنل اشعار تھے ان کے، تو خود کو وہ موٹیویٹ کر رہے تھے، تھکاوٹ سے چکنا چور ہونے کے باوجود والدہ کا بوجھ پیچھے اٹھائے ہوئے، اور وہ طواف کر رہا تھا، سخت گرمی. ثم قال یا ابن عمر رضی اللہ عنہما اترانی جزیتها. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ یمنی شخص اور عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے ان کی نیکیوں کا صلہ ان کو واپس کر دیا، بدلہ ادا ہو گیا؟ قال لا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ولا بزفرۃ واحدہ. اور ارشاد فرمایا کہ جب تو والدہ کے پیٹ میں تھا اور اس وقت تھکاوٹ سے، درد سے جو ان کی ایک سانس بھری تھی، انہوں نے اس ایک سانس کا بھی ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا. ثم طاف ابن عمر رضی اللہ عنہما. پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا طواف مکمل کیا. فأتى المقام فصلى ركعتين. پھر مقام ابراہیمی پر تشریف لائے، 2 رکعت نفل جو طواف کے ہوتے ہیں وہ پڑھے. ثم قال یا ابن ابی موسیٰ، اے ابو موسیٰ، ان كل ركعتين تکفران ما امامہما. کہ 2 رکعت نفل یہ کفارہ بن جاتے ہیں ان گناہوں کے لیے جو اس سے پہلے کیے گئے ہوں. تو اس حدیث کے اندر اسباق، لیسن، مورلز بہت زیادہ ہیں، لیکن جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا حق کچھ بھی کر لو، کتنی خدمت کر لو، آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا موت تک جن کے پاس یہ خزانہ ہے والدین کا، ہمارے ذمہ فرض ہے، واجب ہے کہ ہم ان کی ہر اعتبار سے ان کی آسائش، ان کی آرام اور ان کی خدمت کا ہم خیال رکھیں، اور جتنی ہم سے ہو سکے اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کریں، اپنے مال سے ان کی خدمت کریں، اپنی جان سے ان کی خدمت کریں. اس کے علاوہ ایک اور عجیب سی بات سامنے آئی کہ نماز صرف اللہ کے ساتھ دوستی کا ذریعہ نہیں ہے، نماز گناہوں کی بھی معافی کا ذریعہ ہے. ایک تیر 2 نشان.
لیکن کتنی ہماری امت ایسی ہے کم قسمتی سے اتنے بڑے دولت سے محروم ہیں، نوافل تو چھوڑیں ان کو فرائض کی بھی توفیق نہیں۔ تو ویسے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو خیر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن کم بختی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق اس بندے سے چھین لی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اور والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ اسی وجہ سے اللہ نے بارہا نماز کا بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے اور بارہا والدین کی خدمت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ اگلے جمعے کو ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیے، نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام فرماتے رہیے۔ السلام علیکم۔ اب مجھے ڈھونڈنا ہو گیا ہے آسان، محمد الیاس بنگش لکھیں اور ان تمام پلیٹ فارمز پر مجھے پائیں۔